بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے۔ یہ خود ابھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں،
फरमाया कि अच्छा तू उनमें से है जिन्हें मोहलत मिली है रोजे मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा कि ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में इनके लिए मासी को मुज़य्यन करूंगा और इन सब को बहकाऊंगा भी, सिवाय तेरे उन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए हैं। इरशाद हुआ कि हां, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हां, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें, यकीनन उन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है। परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा, सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। उनके दिलों में जो कुछ रंजिशो कीना था, हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। ना तो वहां उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वहां से कभी निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूं, और साथ ही मेरे अजाब भी निहायत दर्दनाक हैं। इन्हें इब्राहीम के मेहमानों का भी हाल सुना दो कि जब उन्होंने उनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फर्जंद की बशारत देते हैं। कहा, क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा, हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल न हों। कहा, अपने रब्बे ताला की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर खानदाने लूत के हम उन सब को तो जरूर बचा लेंगे, सिवाय उस लूत की बीवी के कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक व शुबा कर रहे थे। हम तो तेरे पास सरी हक लाए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप उनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे, और जहां का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। और हमने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते उन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा न करो। अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुसवा न करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? लूत ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं। तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे। बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस शहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रही
आम गुजरगाह है और इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। आइका बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे, जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पर हैं और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया और हमने उनको अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो इनसे रूगर्दानी ही करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। आखिर उन्हें भी सुबह होते होते चिंगार ने आ दबोचा, बस उनकी किसी तदबीर व अमल ने उन्हें कोई फायदा न दिया। हमने आसमान और जमीन को और इनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ ही पैदा फरमाया है और कयामत जरूर जरूर आने वाली है। बस तू हुस्न खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले। यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं और अजीम कुरान भी दे रखा है। आप हरगिज अपनी नजरें उस चीज की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने उनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। ना उन पर आप अफसोस करें और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रहें और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं, जैसे कि हमने उन तकसीम करने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताबे इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने वाले की, हम उन सब से जरूर बाज पुरस करेंगे हर उस चीज की जो वो करते थे। बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं इनकी सजा के लिए हम काफी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं उन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं और अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि आपको मौत आ जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा, अब उसकी जल्दी न मचाओ। तमाम पाकी उसके लिए है, वो बरतर है उन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नजदीक शरीक बतलाते हैं। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। उसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया, वो उससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरीह झगड़ालू बन बैठा। उसने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से नफा हैं, और बास तुम्हारे खाने के काम आते हैं, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है। जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी। और वो तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहां तुम बगैर आधी जान किए पहुंच ही नहीं सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और निहायत मेहरबान है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो, और वो बासे जीनत भी हैं। और भी वो ऐसी बहुत चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना है और बाज टेढ़ी राहें हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता,
وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس پانی میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالی اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شبہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالی انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟
تو वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है। हमेशगी वाले बागात जहां वो जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जो कुछ ये तलब करेंगे वहां उनके लिए मौजूद होगा। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदला अता फरमाता है। वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ हों, कहते हैं कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले जो तुम करते थे। क्या ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या तेरे रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही उन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे। उन पर तो अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। बस उनके बुरे आमाल के नतीजे उन्हें मिल गए और जिसकी हंसी उड़ाते थे उसने उनको घेर लिया। मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे बाप दादे उसके सिवा किसी और की इबादत ही न करते, ना उसके फरमान के बगैर किसी चीज को हराम करते। यही फेल उनसे पहले के लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला पैगाम का पहुंचा देना है। हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बस बाज लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी और बाज पर गुमराही साबित हो गई। बस तुम खुद जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। गो आप उनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना उनका कोई मददगार होता है। वो लोग बड़ी सख्त सख्त कस्में खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं, जरूर जिंदा करेगा, ये तो उसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज में इख्तिलाफ करते थे उसे अल्लाह ताला साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान ले। हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तर्क वतन किया है, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे, और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते। वो जिन्होंने दामने सब्र ना छोड़ा और अपने पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे। आपसे पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे जिनकी जानिब वही उतारा करते थे। बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र किताब हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। बदतरीन दावपेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा दे, या उनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जहां का उन्हें वहम गुमान भी ना हो, या उन्हें चलते फिरते पकड़ ले। ये किसी सूरत में अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते, या उन्हें डरा धमका कर पकड़ ले। बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफकत
اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالی کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت میں سجدہ ہے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپکپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالو فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی
बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें उसके पेट में जो कुछ है उसी में से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है, और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो, और उम्दा रोजी भी जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची टहनियों में अपने घर छत्ते बना और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रहे। उनके पेट से रंग बरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें भी बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ने ही तुम सबको पैदा किया है, वही फिर तुम्हें फौत करेगा। तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद भी ना जाने। बेशक अल्लाह दाना और तवाना है। अल्लाह ताला ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोजी में ज्यादती दे रखी है, बस जिन्हें ज्यादती दी गई है वो अपनी रोजी अपने मातहत गुलामों को नहीं देते कि वो और ये इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं? अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? और वो अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और जमीन में से उन्हें कुछ भी तो रोजी नहीं दे सकते और ना कुछ कुदरत रखते हैं। बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बनाओ, अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है दूसरे की मलकियत का जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोजी दे रखी है जिसमें से वो छुपे खुले खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। अल्लाह ताला एक और मिसाल बयान फरमाता है दो शख्सों की जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है, कहीं भी उसे भेजे वो कोई भलाई नहीं लाता। क्या ये और वो जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पर बराबर हो सकते हैं? आसमानों और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम है, और कयामत का अमर तो ऐसा ही है जैसे आंख का झपकना, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुजारी करो। क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फिजा में हैं, जिन्हें बजिज अल्लाह ताला की कोई और थामे हुए नहीं? बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं।
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں۔ اللہ ہی نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کپڑے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کپڑے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہے تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہر امت میں سے گواہ کھڑے کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے، اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالی کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔
اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطیہ کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والو، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہیں۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالی کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی
اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالی نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالی پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالی کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ یقین مانو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔